تھی، سرکار کی خواہش تھی کہ انصار بھی بولیں، اور انصار مدینہ بھی حضور علیہ السلام کے سامنے تھے۔ بات چھڑ گئی، گفتگو ہونے لگی، تو رخ مبارک میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کی طرف جب گیا کہ گویا آپ بھی کوئی رائے دیں، تو انہوں نے جو بات کی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ماحول اس طرح کا ہو کہ 313 شخص سے 1000 آدمی لڑنے آ رہا ہے، اور یہ جو 313 لوگ ہیں ان کے پاس نہ کوئی مضبوط اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی باضابطہ تیاری ہے، اور اچانک 1000 آدمی پورے طور پر اسلحے سے لیس ہو کے آ جائے، اب ان کے مقابلے میں لڑنا ہے، تو مشورہ دینے والے ظاہر ہے سوچ سمجھ کے رائے دیں گے۔ سرکار نے جب توجہ کی تو اب حضرات انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ بولے۔ 17 رمضان کا دن تھا، روزے سے لوگ تھے، اور مشورہ کریم نے مانگا ہے اور وہ مشورہ دے رہے تھے، تو گفتگو میں جان دیکھیے کتنی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کہاں لڑنا ہے؟ حضور اگر آپ حکم دیں تو زمین پر بھی لڑیں گے، اور اگر آپ حکم دیں تو دریاؤں اور سمندروں میں بھی لڑیں گے۔ ہم نہ پانیوں میں، دریاؤں میں، جہاں بظاہر مشکلات ہوتی ہیں وہاں بھی لڑنے کو تیار ہے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور ہم حاضر ہیں، تیار ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بعد ایک بڑے معزز سردار تھے مہاجری انصار مدینہ کے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مقداد نے جو بات کی وہ بڑی انوکھی کی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ حکم دیں گے وہاں وہاں آپ ہمیں کھڑا پائیں گے۔ ہمارے اندر نا لوگ بات ہی طاقتور نہیں کرتے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو مظلوم بن کے جینے کا شوق ہے، اپنی کمزوریاں دکھانے کا شوق ہے، اپنی معذوری بیچنے کا شوق ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اپنی غربت کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم نے ہمیشہ ضعیف رہ کے زندگی گزارنی۔ آپ طاقتور بات کریں، وزادار بات کریں، آپ کی بات کے اندر قوت ہو، آپ کے جملوں میں طاقت ہو، آپ کا لہجہ تنا ہوا ہو، آپ کی گفتگو جچی تلی ہو، آپ بات کریں تو اس بات میں وزن ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ جنگ تو بڑی دیر کے بعد کرنی ہے اسرائیل کے خلاف، وہ تو وقت آئے گا، لیکن جب آپ کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے بات کرتے وقت بھی کہا جی ہم تو کمزور ملک ہے، غریب ملک ہے، بڑی مشکلات ہو جائیں گی، کیسے نظام چلے گا؟ تو خدا کے بندوں، وہ اور ہیں جو صرف اسباب کی بات کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تو خدائی طاقتیں ہیں، نظام غیب سے مدد ہوتی ہے، لیکن وہی کچا پن، وہی مزاج کی کمزوری۔ 56-57 اسلامی ممالک وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ان پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی ویڈیو وقت پہ چلاتے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، چونکہ ہمارا مزاج ہی صرف کیمرے چلانے کا ہے، طبیعت اس طرح کی بن گئی، لہذا وہ ویڈیو زیادہ چل رہی ہے تو وہ چلا لیں گے۔ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس میں مسلمانوں کی کمزوری کتنی۔ وہ تو ویڈیو دیکھتے اور اس پر بات کرتے، شرم سے نظریں جھکتی ہیں، حیا سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ اپنے ذوف کا اور اپنا تماشا دوسرے لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا حال ہو رہا ہے۔ خدا کے بندو، بات تو بندہ طاقتور کرے، اس کی گفتگو میں تو وزن ہو۔ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ وزنی بات کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ پیچھے بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، لیکن باتیں طاقتور ہوتی ہیں تو اللہ طاقت بھی عطا کر ہی دیتا ہے۔ تو صحابہ نے جاندار گفتگو کی بدر کے موقع پر، جاندار، اور پھر جہاد کا سفر شروع ہوا۔ فرمایا چلو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص، نوجوان ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی شوق ہے نئے نئے موبائل لینے کا، ان کو بھی شوق ہے فوٹو کیسے اچھی آ سکتی، ان کو بھی شوق ہے
کہ شارٹ راستہ کیا ہے بھلا شہرت پانے کا، دولت پانے کا، بھلا کون سا طریقہ ہے جس سے ہو کہ ہم جلدی آگے جا سکتے ہیں، یہی چند ایک شوق۔ لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار مر بستر پہ بھی جانا ہی ہے، تو رب رسول کی رضا کے لیے اگر میدان میں مر جائیں گے تو زندگی بقا والی ہو جائے گی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی جانا ہے۔ فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، اور جہاد جہاد ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، نیزے برستے ہیں، اس کے اندر حالات عام تو نہیں ہوتے، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، اس کے اندر تو کسی وقت بھی کسی کی طرف بھی اللہ کی طرف سے وعدہ آ سکتا ہے اور شہادت ہو سکتی ہے۔ تو آپ بچوں کو باقی جگہوں پہ جانے کے لیے تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن ان جگہوں پہ جانے کو تو بچے ڈرتے ہیں۔ تو آپ کی ابھی عمر تقاضا کرتی ہے کہ آپ رکیں، لیکن اس نوجوان سے کہا گیا کہ یہ شہادت کا وقت ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں، کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ لیکن چونکہ وہ روز سنتے تھے شہادت کی فضیلتیں، وہ روز سنتے تھے جہاد کی عظمتیں، وہ روز سنتے تھے کہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد اس کی پشت پناہی کرتی ہے، روز سنتے تھے۔ جب کہا بھی چھوٹے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، میرا بھی شہادت کو جی چاہتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ جان رب رسول کے نام ہو جائے، میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنا سب کچھ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں، حضور میں نے جانا ہے۔ جب وہ روئے تو رونا بڑا باکمال ہوتا ہے، کبھی ایک رو پڑے تو کئیوں کا کام بن جاتا ہے۔ وہ روئے تو محبوب کریم علیہ السلام کا دریائے کرم جوش میں فرمایا چل تجھے بھی لے چلتے ہیں۔ اب جہاد کے لیے حضور نے صف بندی فرمائی، یعنی چیزیں آپ دیکھیں بدر میں شروع سے ہی جو چیزیں میسر آ رہی ہیں وہ حوصلہ مضبوط کرنے والی نہیں۔ پہلے تو 1000 کے مقابلے میں جانا ہے، پھر یہ کہ اسلحہ پورا نہیں، پھر جب بدر میں پہنچ گئے تو جو علاقہ اچھا تھا، سخت تھا، جہاں پانی تھا وہاں کفار نے قبضہ کر لیا، اور یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہ لیٹے ہیں نا یہاں حفیظ جلندری، وہ مرحوم کہنے لگے کہ زمین دعا کرنے لگی اللہ کی بارگاہ، گرمی بڑی سخت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، زمین کہنے لگی کہ الہی تیرے محبوب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے تو مولا حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے، میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا رسول یا اللہ مجھے حیا آئے گی کہ میرے دامن سے حضور کے غلاموں کو سخت ہوائیں مل رہی ہیں تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی، صحابہ نے کٹورے بھر لیے، زمین پہ بھی کچھ انہوں نے ریت کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر کے وہاں بھی پانی کو جمع کر لیا، اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ زمین بھی ریت کی وجہ سے سخت ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا۔ پہلی خدائی مدد تو یہ آئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو صفیں مرتب رکھنی ہے۔ نبی پاک نے صفیں مرتب کی، یعنی ہمیں سبق دیا کہ بندہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ بے ترتیب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مرتب لوگ ہیں، غیر منظم لوگ ہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ کسی جگہ کسی دوست کو کہہ دیا جائے نا ادھر نہ جانا، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ بھلا دیکھو تو صحیح ادھر ہے کیا۔ جس کو آپ نے کہہ دیا نا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اسے کہا ذرا آگے آ جا، یعنی آپ تھوڑا سا۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرے آنے جانے میں اگر آپ رستہ نہ بنائیں، میں چپ کر کے آ جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر سے آ گیا تو ہو سکتا ہے آ سکوں، لیکن وہ جس دوست کو تھوڑا سا کہا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس کا ترجمہ وہ کیا لیتا ہے؟ ذرا آگے ہو جاؤ۔ یہ میرا آپ کا یہ روزمرہ کی روٹین ہے کہ جہاں سے کسی شخص کو تھوڑا سا کہا جائے، وہ جب آپ غیر مرتب ہوتے ہیں، غیر منظم ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ابتدائے رمضان میں بھی مسجدیں فل ہوتی ہیں اور اختتام میں بھی مسجدیں، نہیں۔ بعض دوست ایسے ہیں جو بیچارے ایک مہینہ بھی استقامت سے عبادت نہیں کرتے،
پہلے دن آپ کو تراویح میں مسجدیں فل ملیں گی، اور پھر 3 4 5 دن کے بعد وہی نمازی جو روٹین میں پکے تھے وہی رہ گئے. باقی اللہ ماشاءاللہ اپنی روٹین پہ کہیں تو ہمیں استقامت دکھانے کی. منظم زندگی خوبصورت ہوتی ہے، غیر منظم نہ ہوا. 313 لوگوں کی نبی پاک نے باقاعدہ صفیں بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تیار کیا. تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کیا ہونا. اپنی زندگی میں نظم کا خیال کریں. ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو جنگوں میں بھی نظم و ضبط کا خیال فرماتے ہیں. آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا نظم ہی ٹوٹا تھا نا احد میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں اس کی ہمیں قیمت دینی پڑی. نظم نہیں توڑے، روٹین کو ڈسٹرب نہیں کریں، آپ روٹین کے ساتھ سارے کام کریں. تو صفے سرکار سیدھی کرا رہے تھے. آج تو بڑے لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، ان پر تو نہیں نا اتنا بڑا آدمی ہے، اور وہ مطلب اس کو تو وہ اشارے والا جب روکتا ہے اسے پتہ چل جائے افسر بیٹھا تو وہ چلان نہیں کرنا، اس نے سلوٹ مارنا ہے، کیونکہ یہ سلوٹ کا ٹائم ہے. تو چلان کسی غریب آدمی کا کرے گا، انہوں کہے گا تو سائڈ تے لا، وہ جناب میرے جلدی ہے کاغذ پورے، کہتے نہیں تو سائڈ تے لا، کیونکہ تو بندہ غریب ہے، تیرا لیول اور ہے. نبی پاک صفیں سیدھی کرا رہے ہیں. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، ذرا باہر نکلا ہوا تھا. اللہ کے محبوب صفیں سیدھی کراتے، تیر ذرا ان کو چبھ گیا. فوراً عرض کی حضور مجھے تیر چبھا ہے، بدلہ چاہیے. تو کریم نے کیا فرمایا؟ ہمیں سبق دیا نبی پاک نے کہ کبھی تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو. اللہ کے رسول محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا بدلہ لے. یہ بھی نہیں کہا یہ تو جنگ کا موقع ہے یار گھر جا کے بات کرے گا، یہ بھی نہیں کہا 2 3 دن ٹھہر جا، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے. اسی وقت فرمایا بدلہ لو. تیر تھمایا، فرمایا بدلہ لو. یہ پیدا کرے نا مزاج، لائیں اپنی زندگی میں. یہ بھی کریم کی سنت ہے، اپنے آپ کو پیش کریں. اور یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ محبوب نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. لیکن وہ ہم لوگ تو کہتے ہیں یار یاد نہیں کبھی کسی نے زیادتی کیتی نہیں، کبھی پتہ ہی کوئی نہیں. جو معصوم ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کرتا ہوں، اور جو قدم قدم غلطیاں کرتے ہیں ہماری طرح کے لوگ ان کے دعوے سنے تو بڑے اونچے ہیں. یہ طبیعت زندگی میں قانون پر اس وقت عمل ہوگا جب کوئی آدمی اپنے آپ کو قاعدے سے بالا تر، اگرچہ حضور ولا الورا ہے لیکن ہماری تربیت کے لیے محبوب نے کہا بدلہ لو. حضرت سواد کہنے لگے حضور وہ میرا تو پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو محبوب نے بھی کپڑا ہٹایا تو وہ دوڑ کے گئے اور حضور کے وجود نور کو چومنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ یہ تو بہانہ بنایا تھا کہ چلو مجھے سعادت نصیب ہو جائے. تو محبوب نے صفیں سیدھی کرائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پتہ تھا تو فلاں کام کیوں کیا، اگر پتہ تھا تو پھر یہ کیوں ہوا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ٹیچر جب طالب علم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کو نہیں پتا. اگر وہ کہے کہ جناب اس کو پتہ تھا تو اس نے پوچھا کیوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں بات پوچھی، پتہ ہوتا تو کیوں پوچھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنگ کا پتہ تھا، لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق سارے کام اس لیے ہمیں کر کے بتائے کہ ہمارے لیے تو اسوہ بنے نا، ورنہ تو ہم نے کہہ دینا تھا، ان کو تو پتہ تھا سارا پہلے سے. لیکن بالکل اگر اس کو عام لوگوں کے تقاضوں کے مطابق چھوڑ دیا جاتا پھر بھی درست نہ تھا. کیا کیا رسول کریم نے؟ بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، یہ سنو اور دیکھو عقیدے کا حسن کتنا نکھرتا ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جنگ سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی مبارک سے نشان لگا کے فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا عتبہ، یہاں مرے گا عتیبہ. ایک دن پہلے ہی علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے قبل بتا دیا سارا. اب صفیں سیدھی ہو گئی، تیاری ساری کرا دی، صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ محف ہو گئے. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے
اور یہی سب سے قیمتی فرق ہے اور یہی سب سے عمدہ ہے. یہی مسلمان اور کفر کے درمیان پہچان کراتا ہے. یہاں بھی صفیں سیدھی ہو گئی، کفار نے بھی تیاری کر لی، اب رات گزرے گی تو صبح جنگ ہوگی. کیفیت یہ ہے کہ کافروں نے اونٹ ذبح کیے، گوشت بھونا گیا، شراب کباب اور کھانا پینا اور موج کرنا ان کے یہاں لگا رہا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی ساری رات مصلے پہ رو کے گزاری. اور دعا کا انداز یہ ہے اللہ یہ 313 میں لے آیا ہوں، اگر یہ بھی آج شہید ہو گئے تو کون عبادت کرے گا قیامت تک؟ تیرا وعدہ تھا مدد فرما. ساری رات نبی کریم اللہ کی مدد کو پکار کرے. ہم نے یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، اسباب پر نظر کر لی. جب تک خدائی مدد نہیں ملتی، دنیا میں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ قابل نہیں، جو بہت زیادہ باصلاحیت نہیں، لیکن ان کے پاس جو مدد ہے وہ خدائی ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملی تو وہ کئی اور لوگوں سے آگے نکل گئے. ایک ہوتا ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت. اگر کسی کو قبولیت ملے تو پھر قابلیت تھوڑی بھی ہو تو کرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر قابلیت ہو اور پیچھے قبولیت نہ ہو تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ ساری رات نبی پاک نے نماز. آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ سے تو دعا کر رہے ہیں فلسطین کشمیر کے لیے، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے دعا جب ہوتی ہے تو پھر نبی کریم دعا فرمائے تو اللہ 7,000 فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. دعا تو ہتھیار ہے، آپ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں. کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں دعا والا، اللہ نے یہ مومن کو عطا فرمایا. مومن دعا مانگتا ہے اور رات کو نبی کریم دعا مانگے تو صبح اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسے لوگ دین کو عطا کر دیتا ہے. یہ دعا ہی کا تو نتیجہ ہے. اللہ کے محبوب نے ساری رات دعا کی. ایک رات ہم بھی تو دعا کرے نا چاہتے. ہم ایک رات تھوڑا سا چھوڑے ساری چیزوں کو، دل مصلے سے لگائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کے حضور حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگو. آج مسلمان کو رب سے جڑنے کی بڑی ضرورت. اگر رجوع اللہ نہیں کرتا، اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ساری محنتوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہے لوگ. آپ دیکھیں مسلمان ممالک کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، مسلمان ممالک ایٹمی طاقت ہے، مسلمانوں کے ہاں کون سا کام ہے جو نہیں ہو پاتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فکری انتشار ہے. ایسے ہے جیسے ایک ہجوم ہے لوگوں کا اور جو بے ہنگم ہے، غیر منظم ہے. ایسے ہے جیسے ہر آدمی کی سوچ دوسرے سے جدا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی سکون چھین کے لے گیا. یوں محسوس ہوتا ہے ہر نعمت ہے لیکن طبیعتوں میں بردباری نہیں، حلم نہیں، ٹھہراؤ نہیں. کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نقطہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میرے عزیز اللہ کی مدد کو پکارا جائے. ساری رات نبی کریم علیہ السلام نے مصلی پہ گزاری تو رب کریم نے فرمایا بھائی ادھر 1000 تھا، ادھر 313 تھے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تم تو کمزور تھے. وہ جو کہہ رہا تھا نا ابو جہل، رات کو اس نے جاسوس بھیجے تو جاسوسوں نے جا کے اسے کہا 313 لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ بچے کچھ بوڑھے اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر. تو ابو جہل کہنے لگا انہیں نہ گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے چلتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تھوڑے سے تو کیا ان سے لڑنا ہے، تو وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو وہ جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، بندے 313 ہیں اور رات کو چھپ چھپ کے بھی ان کی دعائیں سنی ہے، گھر جانے کے لیے واپس کوئی بھی نہیں آیا. وہ اللہ سے شہادت مانگتے ہیں. شہادت سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. شہادت طلب کر رہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ عظمت کردار. 2 صحابہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کے لیے، بخاری میں روایت موجود ہے.
رستے میں کفار نے روک لیا، کہا تم لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لڑائی نہیں کریں گے تمہارے خلاف، بس سرکار کی زیارت کریں گے۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتے ہو۔ اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کفار نے روک لیا اور اس وعدے پر چھوڑا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے بلکہ ہم زیارت کریں گے اور لوٹ جائیں گے اپنے گھر کو، تو اب کیا حکم ہے؟ 313 لوگ ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو عظمت کردار ہے، جو مسلمان کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر وعدوں کی پابندی ہوتی ہے، بات میں سچائی ہوتی ہے، گفتگو مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے چونکہ وعدہ کیا لہٰذا تم لڑائی نہیں کرو گے، تم سائیڈ پہ بیٹھو گے۔ ہمیں اگر مدد کی ضرورت ہے تو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی چور رستہ تلاش کر کے آگے جانا، چور ساری زندگی وہ لوگ بیچارے ڈھونڈتے رہے جن کے رستے چور دروازے کے تھے نا، ڈھونڈتے ہی رہے، پیچھے ہی رہ گئے سب سے۔ تو عظمت کردار اس جنگ میں آپ دیکھیں، حضور کی دعائیں دیکھیں، اور پھر جنگ کا بازار گرم ہوا تو حالات یہ تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا جوش تھا لوگوں کے اندر، اتنا ولولہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ایک کافر مارنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے 2 قتل کیے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کے پوچھتے ہیں ابو جہل کدھر ہے؟ اور ابو جہل وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اتنا بڑا کافر۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پوچھتے ہیں وہ ابو جہل کدھر ہے؟ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تم نے کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے حضور کا بڑا بے ادب ہے، ہم اسے قتل کریں گے، قتل کریں گے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ سنا ہے معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ پر قابو تو آ گیا، آج تو ہمارا سامنا ہونا، پوچھ لینا اس سے۔ ان 2 بچوں نے ابو جہل جیسے بڑے کافر کو، نوجوانوں کوئی مقصد حیات بناؤ یار زندگی میں، لاؤبالی زندگی نہیں ہوتی۔ اپنے اوقات کو زرخیز بناؤ، ان کو قیمتی بناؤ، اپنے صبحوں اور شاموں کو کسی کام لگاؤ، زندگی میں کوئی ڈیوٹی کرو، اپنے لیے کچھ اختیار کرو، اس رستے پہ چل نکلو، وقت کا ضیاع نہ کرو، قیمتی لوگ ہو، نبی پاک کے غلام ہو۔ 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا اور پھر تلواریں لے کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار دیکھے میں نے مارا ہے، حضور میری پہ خون زیادہ ہے۔ کریم مسکرائے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، یہ تم دونوں نے کام کیا۔ اس میدان بدر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طاقتیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال، شجاعت صحابہ کی، دلیری، پانسا ہی پلٹ گیا جنگ کا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہوئی، ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ قتل کر دیے گئے۔ وہ جو بڑے دبدبے سے آئے تھے، ایک رات نہیں گزری اللہ کا حکم آیا، وہ سارے کا سارا کفر دھڑام سے گرا پڑا ہے۔ وہ جو کہتے تھے ہم سردار ہو کے کلمہ پڑھ جائیں، ہم بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، اب ہمیں سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ذلیل و رسوا ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، بچھاڑ دیے گئے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، اور جو بدر کے لوگ تھے جو جنگ میں گئے تھے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اتنا راضی ہوا ہے کہ سب کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا، اور میں تم کچھ بھی کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو ہمیشہ اعزاز کی نظر سے دیکھا، ان کا وقار ہمیشہ بلند رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام واپس آئے، قیدی ہو کے آئے، یہ جو یہاں